تھائی لینڈ 2007 تک الیکشن کے دن قومی تعطیل ہوتی تھی اور ایک دن قبل ہاف ڈے۔ یہ ہاف ڈے ووٹرز کی سہولت کے لیے ہوتا تھا تاکہ وہ اگر پولنگ اسٹیشن سے دور ہیں تو آدھی چھٹی کے دوران پولنگ اسٹیشن کے قریب پہنچ جائیں اور اگلے دن ووٹ دے کر واپس اپنی ڈیوٹی پر آ جائیں۔ لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تھائی لینڈ کے لوگ اپنا ہاف ڈے شراب خانوں کی نظر کر دیتے تھے۔ یہ ڈیوٹی کے مقام سے نکلتے تھے، شراب خانوں کا رخ کرتے، رات گئے تک شراب پیتے تھے۔ اس کے نتیجے میں اگلے دن سوئے رہتے تھے، ووٹنگ کا وقت گزر جاتا تھا اور یوں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کم ہوتا جا رہا تھا۔ حکومت نے ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے مختلف قسم کے انسینٹیو دیے، لیکن ووٹروں کو ان ترغیبات کے مقابلے میں شراب میں زیادہ کشش محسوس ہوتی تھی۔ حکومت مجبور ہو گئی، لہذا حکومت نے 23 دسمبر 2007 کے الیکشن سے ایک دن قبل ملک بھر میں شراب کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی۔ یہ پابندی تھائی لینڈ کے الیکشن کمیشن نے لگائی تھی۔ الیکشن سے ایک دن قبل شراب پر پابندی لگ گئی۔ اس پابندی کا مثبت نتیجہ نکلا، ٹرن آؤٹ میں اضافہ ہوا اور اس کے بعد تھائی لینڈ کے ہر الیکشن سے ایک دن قبل پورے ملک میں شراب کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور شرابی اگلے دن ووٹ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اس تھائی لینڈ کی مثال ہے جس کا شمار دنیا کی انسانی جنتوں میں ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے 10 مقامات ہیں جن کی معیشت کا دار و مدار سیاحت پر ہے۔ اس سیاحت کی وجہ سے شراب اور شباب ہے۔ تھائی لینڈ اپنے کباب خانوں اور شراب خانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ تھائی لینڈ میں ہر روز 10 لاکھ لیٹر شراب فروخت ہوتی ہے۔ تھائی لینڈ میں ایسے شراب خانے بھی ہیں جو 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ عالمی سروے کمپنیوں کے مطابق اگر تھائی لینڈ کے شراب خانے اور شراب خانے ایک دن کے لیے بند کر دیے جائیں تو تھائی لینڈ کی معیشت کو $40 کروڑ کا نقصان ہوگا۔ لیکن شراب پر اس قدر معاشی انحصار کے باوجود تھائی لینڈ میں انتخابات سے ایک دن قبل شراب کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کڑی سزا بھی دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جواب بہت واضح ہے۔ تھائی حکومت ملک کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انتخابی عمل کا حصہ بنانا چاہتی ہے، کیونکہ یہ جانتی ہے کہ جتنے کم ووٹرز ہوں گے غلط لوگوں کے منتخب ہونے کا امکان اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ یہ جانتی ہے کہ اگر 100 لوگ 2 لوگوں میں سے ایک شخص کو منتخب کریں تو یہ بہتر شخص کا انتخاب کریں گے، کیونکہ کسی بھی امیدوار کے لیے 100 لوگوں کو قائل کرنا یا خریدنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ووٹر کی تعداد 20 یا 25 ہوگی تو کوئی بھی امیدوار انہیں خرید لے گا اور یوں غلط لوگ اقتدار میں آ جائیں گے۔ لہذا تھائی الیکشن کمیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ الیکشن کے دن زیادہ سے زیادہ ووٹرز پولنگ اسٹیشن پہنچیں تاکہ بہتر امیدوار منتخب ہو سکیں۔ یہ کوشش صرف تھائی الیکشن کمیشن نہیں کرتا، بلکہ دنیا جہاں کے الیکشن کمیشن انہی لائنوں پر زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن پر پہنچاتے ہیں۔ دنیا جہاں کے الیکشن کمیشن امیدواروں کی جانچ پڑتال میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ امیدوار کا کردار خراب ہوا، امیدوار نے ساسوں کی ڈکلیریشن میں ڈنڈی ماری ہو یا کسی عدالت کو مطلوب ہو یا اس کے خلاف کوئی عدالتی فیصلہ ہوا ہو تو الیکشن کمیشن اسے فوراً نااہل قرار دے دیتے ہیں۔ یہ معمولی سزا ہے، کیونکہ اگر کسی امیدوار کے بارے میں یہ اطلاع مل جائے اس نے کوئی ووٹ خریدا یا اس نے ووٹروں کو مالی یا سماجی اور معاشی ترغیب دی تھی تو الیکشن کمیشن اس امیدوار کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتا۔ ہمارا ملک اللہ کے فضل و کرم سے کافروں کی اس کافرانہ بدعت سے آزاد ہے۔ ہمارے ملک میں امیدوار الیکشن کے دوران مقررہ حد سے کئی گنا زیادہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارے الیکشن کمیشن نے آج تک کسی امیدوار کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ پاکستان میں ووٹروں کو خریدنے کی ایسی شرمناک مثالیں بھی موجود ہیں کہ سن کر شرم بھی آتی ہے اور شرم آ جاتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ 2001 میں واشنگٹن ڈی سی کی ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور کی لاٹری نکل آئی۔ اسے $50 ملین سے زیادہ رقم ملی۔ یہ پاکستان واپس آیا۔ اس نے ہزارہ کے علاقے سے کونسلر کا الیکشن لڑا، علاقے کے تمام ووٹروں کو لفافے دیے، الیکشن جیتا، کونسلر بنا۔ اس کے بعد اس نے تمام کونسلروں کو 2-2 لاکھ روپے فیس ادا کیے، 64 ووٹ خریدے، ناظم بنا اور 5 سال تک ناظم رہا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔
آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ 2 مارچ کے سینٹ الیکشن کو لے لیجئے، یہ الیکشن خرید و فروخت کی انتہائی بدبودار داستان ہے۔ اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز میں کھلے عام الزام لگایا گیا کہ بلوچستان کے ایک امیدوار کے لیے 65 کروڑ روپے لگا دیے گئے تھے۔ یہ الزام بھی لگا کہ بلوچستان اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ کا کوئی ایم پی اے نہیں، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا۔ اس امیدوار کو 8 ووٹ بھی ملے، 1 ووٹ غلط جگہ نشان کی وجہ سے ضائع ہو گیا اور یوں وہ امیدوار سینیٹر نہیں بن سکا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کو 8 ووٹ ملے تھے۔ بلوچستان پیپلز پارٹی نے الزام لگایا کہ لاہور سے ان 8 ووٹوں کے لیے 16 کروڑ روپے کوئٹہ آئے تھے۔ فاٹا کی صورتحال اس سے بھی زیادہ شرمناک تھی۔ فاٹا کے 9 ایم این ایز نے الیکشن میں ووٹ ڈالے، ان ارکان نے 4 امیدواروں کو ووٹ دیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے افروزادہ چٹان نے الزام لگایا کہ فاٹا کے ایم این اے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک دھڑے کی قیادت منیر اور رضائی کر رہے تھے اور جبکہ دوسرے دھڑے کے قائد حمید اللہ جان آفریدی تھے۔ افروزادہ چٹان نے ہمارے پروگرام میں بتایا کہ دونوں دھڑوں نے ان کا ووٹ خریدنے کی کوشش کی، یہ دونوں مجھے 25 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک دھڑے کا فرنٹ مین الیکشن کے دن 25 کروڑ روپے لے کر میرے پاس آ گیا، لیکن میں نے یہ رقم لوٹا دی، میں نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا۔ اس رات پروگرام کے بعد مجھے اس دھڑے کے چیف کا فون آ گیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اسے 25 کروڑ کی آفر دی تھی، لیکن اس نے دوسرے دھڑے سے ووٹ نہ دینے کے 30 کروڑ روپے لے لیے۔ چیف نے دعویٰ کیا، اس کے پاس ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ اس سے اگلے دن اے این پی کے سینیٹر حاجی عدیل نے دعویٰ کیا کہ کراچی کی ایک جماعت نے سینٹ کی ایک نشست حاصل کرنے کے لیے 50 سے 60 کروڑ روپے پشاور بھجوائے تھے۔ پنجاب میں اسلم گل اور محسن نگاری کا معاملہ بھی اب پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اسلم گل کا دعویٰ ہے کہ محسن نگاری نے ان کے ساتھ 6-7 ووٹ خرید لیے تھے، جس کی وجہ سے یہ الیکشن ہار گئے اور محسن نگاری جیت گئے۔ میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ تمام دعوے سچ ہیں، یہ ممکن ہے کہ یہ تمام الزامات جھوٹ ہوں، لیکن جب کھلے عام الزامات لگائے جا رہے ہیں، جب مزید پریس کانفرنسوں اور ٹاک شوز میں سر عام یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ فلاں شخص نے ان کے سامنے بریف کیس رکھ دیا تھا اور فلاں شخص رقم لے کر اس کے پاس آ گیا تھا، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ان کھلے الزامات کے باوجود الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے؟ اس نے اب تک کسی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ یہ مزید کس ثبوت یا کس دلیل کا انتظار کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن نے وحیدہ شاہ کے معاملے میں شاندار فیصلہ دیا۔ وحیدہ شاہ سید محسن شاہ کی بیوہ ہیں۔ محسن شاہ 13 جنوری 2012 کو انتقال کر گئے تھے۔ یہ پی ایس 53 ٹنڈو محمد خان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے۔ محسن شاہ کے انتقال کے بعد پارٹی نے ان کی بیوہ وحیدہ شاہ کو ٹکٹ دے دیا۔ 25 فروری کو الیکشن تھا۔ وحیدہ شاہ اس وقت عدت میں تھی، لیکن یہ الیکشن کے دن عدت توڑ کر باہر آئیں اور انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر حبیبہ میمن پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ یہ منظر ٹی وی کیمروں نے ریکارڈ کر لیا اور پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ یہ معاملہ میڈیا نے اٹھایا اور یوں الیکشن کمیشن ایکشن لینے پر مجبور ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے وحیدہ شاہ کو 7 مارچ کو 2 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ یہ قابل تعریف فیصلہ ہے، لیکن وحیدہ شاہ کے ساتھ ساتھ سینٹ کی نشست کے لیے 65 کروڑ، 25 کروڑ اور 2 کروڑ روپے دینے والے بھی قومی مجرم ہیں۔ ان پر الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے؟ ہمارا الیکشن کمیشن ووٹروں کی خرید و فروخت کو تھپڑوں سے چھوٹا جرم سمجھتا ہے۔ جس ملک میں آرمی چیف سیاسی اتحاد بنانے کے لیے سیاستدانوں میں رقمیں تقسیم کرتے ہوں، وہاں شاید ووٹروں کی خرید و فروخت عین عبادت ہو۔ الیکشن کمیشن اس عبادت میں خلل ڈال کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتا، یہ اپنے آپ کو ساتھ مستقیم پر رکھنا چاہتا ہے، اور میں اس پرہیزگاری پر الیکشن کمیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔